صرف 3 دن کا عمل اور مریض زندگی میں واپس۔ انجانا ڈر یا خوف آج کل کے دور کا ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں کچھ نہ ہو جائے، میں کچھ کروں تو اس کا نتیجہ کہیں الٹ نہ آ جائے۔ تنہائی کا خوف، اندھیرے سے خوف، لوگوں کا ڈر۔ کئی لوگوں کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ان پر کوئی جادو ٹونا نہ کروا دے، کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ رشتوں کا خوف، جاب یا کاروبار کا خوف۔ کس خوف کا ذکر کروں، ہماری زندگی ہی خوف سے بھری پڑی ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری، سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ یہ جو اتنے سارے خوف میں نے گنوائے ہیں، ان سب کا سب سے بڑا محرک اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے دین سے دوری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر یقین اور اپنے دین پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ایسا انسان کئی طرح کے دنیاوی مسائل اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین مستحکم کر لے کہ عزت، دولت، غم، خوشی، زندگی، موت سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، جب تک وہ نہ چاہے میں مر نہیں سکتا، جو رزق اس نے میرے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ مجھ تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ مجھے عزت دے تو کوئی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا، تو یہ مسئلے ہی پیدا نہ ہونے پائیں۔ لیکن ایمان و یقین کی کمزوری کی وجہ سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں اور نتیجتاً انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی، ناکامی اور نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کی سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے، اس کا رجحان نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض معاشرے سے کٹ جاتا ہے اور بعض اوقات تو خودکشی کا بھی سوچنے لگتا ہے، اور کئی دفعہ تو ایسے مریض خودکشی کر بھی لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں یہ مسئلہ جادو اور جنات کے اثرات سے بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ نظر بد کی وجہ سے بھی ان مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نظر بد کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو اگر ہم ان کی تشخیص جادو یا جنات کا معاملہ کریں تو وہ بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم تشخیص کر کے انہیں بتائیں کہ آپ پر نظر بد ہے تو وہ اسے اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے لیے قبروں کو کھولا جائے تو تم جان جاؤ گے کہ ان میں سے اکثر لوگ نظر بد کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں۔ اس لیے جو بھی مسئلہ ہو پہلے تشخیص کروا لینی چاہیے، یعنی عام زبان میں اس کا حساب کروا لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کے علاج کے لیے پہلے تو اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں، اپنے آپ کو ایکٹیو بنائیں، تعلیم، جاب، کاروبار یا کسی بھی مشغلے میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں یا کم از کم نجس نہ رہیں۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں اور نماز کے بعد کچھ وقت دعا پر لگایا کریں۔ عمل کے طور پر دن میں ایک بار باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے مکمل سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پہلے 1000 مرتبہ درود پڑھیں۔ اس کے بعد 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں، اور تیسرے نمبر پر 1000 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ پڑھنے کے دوران توجہ اپنے مسئلے کی طرف رکھیں، یعنی جب درود پڑھ رہے ہوں تو زبان پر درود ہو اور دل میں ہو کہ یا اللہ درود و صلوات بھیج محمد و آل محمد علیہم السلام پر اور میرا یہ مسئلہ حل فرما۔ جب استغفار پڑھ رہے ہوں تو دل میں چل رہا ہو کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہ معاف فرما اور میرا یہ مسئلہ حل فرما۔ اور جب لا حول ولا پڑھ رہے ہوں تو دل میں ہو میرے علی العظیم اللہ اپنی قوت و طاقت سے مجھے شفا عطا فرما۔ یقین کامل ہوا تو 3 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا، کمزوری ہوئی تو کچھ دن زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔